اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیج نمبر پڑھیں گے جی 290 لیکچر نمبر ہے جی 34۔ یہ 34 نمبر لیکچر ہم اس کا عنوان زمانے غیر متواتر علم الاسماء یا اسم سے تو اسماء ہونا چاہیے۔ ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں زمانے حقیقی کیا ہے، زمانے غیر متواتر کیا ہے اور زمانے متواتر کیا ہے۔ یہ پچھلے چیپٹر میں ہم نے خاص طور پہ پڑھا۔ میں نے اس میں یہ جو انفر کیا، جو بات ہم نے اخذ کی، وہ یہ تھی کہ زمانے کی یہ جو 3 حالتیں جن سے ہمارا شعور واقف اور آشنا ہے، یعنی ماضی، حال اور مستقبل، اس کے بجائے روحانیت ہمیں زمانے حقیقی، زمانے غیر متواتر اور زمانے متواتر کی بات بتا رہی ہے۔ یعنی ہمارا جو کانسیپٹ آف ٹائم ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یا اس کو درست انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شعوری نظام میں ماضی، مستقبل اور حال چلے گا اور چلتا ہے، لیکن لاشعوری نظام میں یہ ماضی، مستقبل اور حال کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہاں زمانے کا صرف ایک ہی طریقہ، ایک ہی طرز ہے، اور وہ ہے ماضی۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ زمانے حقیقی وہ ایک لمحہ ہے جس لمحے میں اللہ رب کریم نے ارادہ فرمایا کائنات کو تخلیق کرنے کا، اور وہ لمحہ حقیقی کو قرآن نے دہر کہا ہے۔ اس کے بعد پوری کائنات کو جو ٹائم محیط ہے اس کو قرآن نے وقت کہا ہے، اور کسی نوع کے لیے جو ٹائم مختص ہے اس کو قرآن عصر کہہ رہا ہے، اور کسی فرد کے لیے جو ٹائم کی ڈیوریشن یا وقفہ ہے اس کو قرآن نے ہین کہا ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں 4 دائروں سے، وقت کے 4 نہروں کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ نہر تسوید میں جو وقت کا وقفہ ہے وہ دہر کہلاتا ہے، نہر تجرید میں جو وقت کا وقفہ ہے، وقفہ، لفظ وقفہ، وہ وقت کہلاتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد علی مقام ہے، لی مع اللہ وقت، میں وقت میں اللہ کے ساتھ ہوں، یا اللہ وقت میں میرے ساتھ ہے۔ تو یہ 4 زاویے وقت کے قرآن نے بتائے، دہر، وقت اور اثر اور ہین۔ ہین انفرادی، ایک انڈیویجول کی ٹوٹل جو زندگی ہے اس کے ابتدا سے انتہا تک، اس کو قرآن ہین کہہ رہا ہے۔ روحانیت ہمیں یہ طرزیں بتا رہی ہے کہ ایک زمانے حقیقی ہے، پھر زمانے غیر متواتر ہے، یعنی نان سیریل ٹائم۔ یہ نان سیریل ٹائم کو کائنات کی سطح پہ یا عالم ملکوت کہا گیا، اسی کو عالم کیا کہا گیا، عالم غیب کہا گیا۔ ایک ہے نا عالم فطرت اور عالم شہادت۔ پھر اسی کو وضاحت کی گئی کہ یہ سارا سلسلہ اصل میں حواس، پھر منقسم حواس اور غیر منقسم حواس، یہ 3 درجے یہ چل رہے ہیں۔ تو یہ جو 3 چیزیں اور 4 چیزیں، ان کا فرق بھی آپ کو سمجھنا ہے۔
کہ ایک طرف قرآن حکیم ہمیں دہر، وقت، اثر اور ہین سے متعارف کرا رہا ہے، وہ وقفے ہیں، وہ وقفے کی ڈیفینیشن میں ہے، وہ آگے آئے گی۔ تو ہم آج یہ جو لیکچر پڑھنے لگے ہیں، 34 نمبر لیکچر، زمانے غیر متواتر۔ جب ہم قرآن میں تفکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ انسانی زندگی اور پوری کائنات کی زندگی عالم میں فطرت کے ساتھ قائم ہے۔ عالم میں فطرت زمانے متواتر ہے اور عالم میں غیب زمانے غیر متواتر ہے۔ زمانے حقیقی میں لمحات غیر متغیر ہیں، یہ فرق دیکھ لیں۔ زمانے حقیقی میں لمحات میں تغیر نہیں ہے، جبکہ اور یہی غیر متغیر لمحات ازل سے ابد کو محیط ہیں، ازل سے ابد تک محیط ہیں۔ یہ غیر متغیر لمحات کو علم کی ہستی بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہے علم کی ہستی کی اصل، کہ علم اصل میں وہ غیر متغیر لمحات ہیں جو زمانے حقیقی ہیں۔ اور علم کی ہستی سے مراد یہ ہے کہ علم کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی حیثیت صرف لفظ کی ہے، بلکہ علم بحیثیت علم ایک ہستی ہے۔ یہ غور کریں کہ ہمارے شعوری نظام فکر کی ڈیفینیشنز یا جو تعریفیں ہیں اس سے حضور مرشد کریم کتنا ہٹ کر ایک بات بتا رہے ہیں۔ آپ اگر ان الفاظ کو محض الفاظ سمجھ کے بات پڑھیں گے تو کہاں سے سمجھ آئے گی؟ اس کے پیچھے تصورات کو درست کرنا ہے۔ ہمیں اپنے تصورات کو مرشد کریم کے بتائے ہوئے تصورات کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ ہمیں علم کو محض الفاظ کا گورکھ دھندا سمجھنے سے باز آنا ہے، علم کو ایک ہستی ماننا ہے، کیونکہ علم کی ہستی کا ماخذ جو ہے وہ غیر متغیر، دیکھیں یہاں پہ زمانے غیر متواتر نہیں کہا، یہاں پہ غیر متغیر لمحات کہا ہے، یعنی یہ زمانے حقیقی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک ترکیب استعمال کی گئی ہے۔ ترکیب کا مطلب یہاں پہ طریقہ یا الفاظ کی بناوٹ۔ علم کی ہستی کا قیام زمانے غیر متواتر میں، اب علم کی ہستی کیا ہے؟ وہ زمانے حقیقی ہے، اور علم کی ہستی کا قیام زمانے غیر متواتر میں۔ اب علم کی ہستی دوسری ہستیوں کی طرح ادراک بھی رکھتی ہے۔ میں آپ کو اس کی مثالیں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے یہ جملہ پورا کر لوں۔ ہم جب زمانے متواتر یا زمانے غیر متواتر کا تذکرہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کی ہستی نے ہمیں متغیر اور غیر متغیر لمحات کا علم عطا کیا ہے۔ میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ علم کی ہستی دوسری ہستیوں کی طرح ادراک بھی رکھتی ہے، یعنی علم ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی چیز ہے جو دیگر ہستیوں کی طرح، ہست کہتے ہیں ہونے والی چیز جو ہے، وہ ایسی چیز ہے جو اپنا ادراک بھی رکھتی ہے، ادراک رکھتی ہے، یعنی اسے پتہ میں کیا ہوں۔
اسے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، کتنی ہوں، کہاں تک ہوں، اس کو یہ سارا ادراک ہے۔ علم ایک ایسی ہستی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ہر بندے کو خود معلوم ہے کہ میں کیا ہوں، میں کتنا قابل ہوں، میں کتنا اچھا بچہ ہوں، یا میں کتنا بیبا بچہ ہوں، یا کتنا باں بچہ ہوں، سب کو پتہ ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ معلوم ہونا ادراک ہے، اور یہ مطلب کہ ہر بندے کو معلوم ہے۔ تو علم کی ہستی جو ہے یہ دوسری ہستیوں کی طرح، اب دوسری ہستیاں کیا کیا ہیں؟ مثلا زندگی ایک ہستی ہے، اسی طرح ایک فرد جو ہے وہ بھی ایک ہستی ہے، اور ایک نوع ہے وہ بھی ایک ہستی ہے، یعنی ہے۔ تو جو بھی چیز ہے وہ ادراک رکھتی ہے، تو علم بھی ادراک رکھتا ہے اپنا۔ اور یہ جو ہم زمانے متواتر اور غیر متواتر کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی سیریل اور نان سیریل ٹائم کی باتیں کرتے ہیں، تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ علم کی ہستی نے ہمیں متغیر اور پھر غیر متغیر لمحات کا علم عطا کیا۔ یعنی یہ جو ہمیں متواتر اور غیر متواتر کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اصل میں یہ متغیر اور غیر متغیر لمحات کا علم ہمیں مل رہا ہے۔ اس لیے ہم زمانے متواتر اور زمانے غیر متواتر کی بات، یعنی کہ ہم جن حواسوں میں تقسیم ہوتے ہیں ان کی بات جاننا علم ہے۔ اور ہم نے علم کو کیا کیا ہوا ہے کہ جی اس نے 10 کتابیں پڑھ لیں تو یہ عالم ہو گیا۔ یہاں پہ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ علم اصل میں کیا ہے۔ اگر آپ کو منقسم اور غیر منقسم حواس کا علم حاصل ہے، اگر آپ کو متغیر اور غیر متغیر لمحات کا علم حاصل ہوا تو کہیں گے کہ آپ کا علم ہے، ورنہ آپ علماء بھی ہیں تو فضلہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن علم نہیں رکھ سکتے۔ یہ روحانیت کے اس پیراگراف میں، اس پیرائے میں تو یہی مطلب بنتا کہ اگر ہمیں حواس اور اس کے منقسم اور اس کے غیر منقسم ہونے کا پتہ ہے، اگر ہمیں لمحات کا پورا ادراک حاصل ہے اور اس کے تغیر اور اس کے لامتغیر دونوں حالتوں سے ہم آگاہ ہیں، اور ہم منقسم اور غیر منقسم حواس سے کام لینا جانتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو علم حاصل ہے، یعنی اس کے اندر علم کی ہستی اپنا جلوہ دکھا رہی ہے۔ اب لمحہ حقیقی میں بتایا گیا ہے کہ لمحہ غیر متغیر ہے۔ لمحہ حقیقی کا جب تذکرہ ہوا تھا تو یہ بتایا گیا تھا کہ لمحہ غیر متغیر ہے، اور اسی غیر متغیر لمحے کے اوصاف معلوم کرنے میں علم کی ہستی کوشاں رہتی ہے۔ یہ ہے علم کی ہستی کا اصل رول، کیا کہ علم کی ہستی غیر متغیر لمحے کے اوصاف معلوم کرنے، اوصاف اس کے وصف، اس کی صفات، کس کے؟ وہ جو غیر متغیر لمحہ ہیں اس کے اوصاف معلوم کرنے میں کوشاں رہتی ہے، کوشش میں لگی رہتی ہے۔ یعنی ہمارے اندر یہ جو جستجو ہے، یہ جو تلاش ہے، یہ علم کی ہستی کا ثبوت ہے۔ جب ہم کسی چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو جس چیز کو ہم جان رہے ہیں اس کو ہم پھر کتنا جان پاتے ہیں، کتنا ہم اپنی کوشش کو بڑھاتے ہیں، وہ سارا ایک علیحدہ نظام ہے۔ علم کی ہستی کی یہ کوشش لا تناہیت سے تناہیت کی طرف سفر ہے۔ یہ ہے اصل میں کہ لا تناہیت کی چیزوں کو وہ تناہیت میں سمیٹ رہی ہے۔ یہ ہے علم کی ہستی کی کوشش۔ علم کی ہستی کی یہ کوشش
لا تناہیت سے تناہیت کی طرف سفر ہے، اور لا تناہیت کا جو لمحہ تناہیت کی طرف سفر کرتا ہے وہ نور مرکب کا لمحہ ہے۔ یہ دیکھیں نور مرکب کا لمحہ، یہ بہت توجہ سے اس بات کو سمجھنا، پھر اس کو مشاہداتی درجے تک لے جانا۔ کیا محض ایک بار اس کی ریڈنگ کر لینے سے ہم اس درجے پہ پہنچ سکتے ہیں؟ آنسر از نو۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں یقین کیجئے ایک ایک جملہ پڑھ کر آپ کو ایک ایک مراقبہ کر کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی کہ کم از کم ایک آدھا گھنٹہ ایک ایک جملے کو دیں کہ وہ اندر ڈیزالو ہو سکے، ہمارے ذہن نشین ہو سکے۔ کیونکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مشاہداتی طرزوں تک پہنچنے کا بہت آسان گر بتا دیا۔ اب جیسے ہم یہ جملہ پڑھ رہے ہیں کہ علم کی ہستی کی یہ کوشش لا تناہیت سے تناہیت کی طرف سفر ہے، یعنی علم کیا کر رہا ہے کہ وہ چیزوں کو لا تناہیت سے اخذ کر کے تناہیت میں، یعنی جس چیزوں کی حدیں ہیں، جس کی کوئی انتہا ہے، وہاں پہ اس کو سمیٹ رہا ہے۔ اور جو لمحہ لا تناہیت سے تناہیت کی طرف سفر کرتا ہے وہ اصل میں نور مرکب کا لمحہ ہے۔ نور مرکب سے آگے نسمہ بنا، نسمے کی پھر نسمہ مفرد ہے اور نسمہ مطلق، وہ نسمہ مرکب ہے۔ تو نور مرکب جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ نور کہتے ہیں خیال کو۔ خیال جب مرکب حالت میں ہو گیا تو وہ ہو گیا لا تناہیت کا وہ لمحہ جو تناہیت کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی ابھی اس کی حدیں بن رہی ہیں، یہ ہے نور مرکب۔ لمحہ کس طرح سفر کرتا ہے اور دوران سفر کیا کیا واردات و کیفیات ہوتی ہیں، اور سفر کرنے میں ٹائم سپیس کا کیا عمل دخل ہے، انسانی شعور کسی بھی طرح اسے معلوم نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ کیفیت وہمہ کی ہے، وہمے کے درجے کی بات ہو رہی ہے کہ اس لمحہ جو ہے یہ کس طرح سفر کر رہا ہے لمحہ، اور سفر کے دوران اس پہ کیا بیتتی ہے، یہ کیفیات انسانی شعور سے ماورا ہیں، کسی طرح بھی اسے معلوم نہیں کر سکتا۔ کون؟ انسانی شعور۔ یعنی ان چیزوں سے واقفیت کے لیے آپ کو شعوری سطح سے اوپر اٹھنا ہے، لا شعور میں داخل ہونا ہے، لا شعوری حواس و کیفیات اور واردات سے کام لینا ہے۔ اس لیے اب کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ شعور کا آغاز ہی تناہیت سے ہوتا ہے، یعنی جو چیز تناہیت یعنی کہ جس کی لمیٹیشنز ہیں، جو اپنے لمیٹیٹیوڈ میں قید ہے، وہ کسی لمٹ لیسنس کو کیسے سمجھ سکتی ہے؟ تو اس لیے شعور کا آغاز ہی تناہیت سے ہوتا ہے، اور انسانی شعور کا آغاز تناہیت سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ جب سفر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسرا لمحہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی تناہیت سے
ایک کے بعد دوسرا لمحہ، دوسرے کے بعد تیسرا لمحہ، یہ جو ہے یہاں سے شعور کی بلڈ اپ شروع ہوتی ہے۔ اب ایک لمحے سے دوسرے لمحے کی طرف سفر کرنا، یہ ہے ہمارے دنیا کا وقت، ہماری دنیا کا وقت۔ یہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ وقت نسمہ مفرد سے شروع ہوتا ہے اور نسمہ مرکب پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی تناہیت کا جو لمحے ہیں وہ نسمہ مفرد، اور نسمہ مفرد سے بننے والی مخلوق کو جنات کہتے ہیں، اور نسمہ مرکب سے بننے والی مخلوق کو انسان کہا گیا، یا آدمی، آدم یا آدمی کی دنیا۔ تو یہ جو ٹائم ہمارے یہاں چل رہا ہے یہ نسمہ مرکب پہ لاگو ہوتا ہے، اور یہ پیچھے سے لمحات کس طرح سفر کر رہے ہیں، وہ جب متغیر ہونا شروع ہوئے، پھر وہ لا تناہیت سے جب تناہیت میں آ گئے تو نسمہ مفرد کا زون شروع ہو گیا۔ یعنی اب یہاں سے یہ سارے راز کھل گئے کہ بھئی جنات کی دنیا میں وقت کیوں اتنا لمبا چوڑا ہے اور ہماری دنیا میں اتنا چوڑا۔ وہاں 9 سال میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے یہاں 9 ماہ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں 100 سال عمر چلتی ہے، وہاں 900 سال عمر سے بھی زیادہ چلتی ہے۔ یعنی کم از کم اب دیکھیں نا کتنے گنا ہوا، 9 ماہ اور 9 سال، تو 12 گنا کا فرق ہوا۔ تو یہ وقت جو ہے یہ نسمہ مفرد سے شروع ہوتا ہے اور نسمہ مرکب پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب دوبارہ سن لیجئے اور اس بات کو ذہن میں مزید واضح کر لیں کہ جب انسانی شعور وہم، خیال اور تصور کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا رخ نسمہ مفرد کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی نسمہ مفرد سے کیا مراد ہے؟ وہم، خیال اور تصور کا زون سارا نسمہ مفرد ہے۔ اب آپ غور کریں کہ کتنے واشگاف الفاظ میں ہمیں بتا دیا کہ نسمہ مفرد اصل میں کسے کہتے ہیں۔ یہ جو وہم سے شروع ہو کر خیال اور خیال سے تصور تک کا سفر ہے، یہ سارا نسمہ مفرد ہے۔ اور جب ہم محسوسات کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو شعور نسمہ مرکب سے متعارف ہوتا ہے۔ میں اپنے پاس سے تو نہیں کچھ کہہ رہا، صاف لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں کہ شعور نسمہ مرکب سے کب آپ متعارف ہوتا ہے؟ جب وہ محسوسات کی حدوں میں داخل ہوتا ہے۔ اگر ہم محسوس کر رہے ہیں کسی چیز کو تو گویا ہمارا شعور ہمارے نسمہ مرکب کی کارستانی یا اس کی ورکنگ سے آشنا ہو رہا ہے۔ تو اب ہم یوں کہیں گے کہ شعور کے تغیر سے واقف ہونے کا عمل ہی شعور ہے۔ غور کریں ذرا، شعور کے تغیر یعنی شعور میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ہمیں انہی کی اطلاع نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے واقف ہو جائیں، اور یہ واقفیت کا عمل ہی اصل میں شعور کہلاتا ہے، تو علم کیا ہوا؟ شعور کیا ہوا؟ کہ شعور کے تغیر سے واقف ہونے کے عمل کا نام شعور ہے۔